إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ عزیزان گرامی، ہر قسم کی حمد، ثناء، کبریائی، بڑائی، تعریف، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے نبی مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے اور یہ پیمانہ ہے، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قرآن اور حدیث کی 100 سے زیادہ نصوص اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ الجزاء من جنس العمل، کہ انسان جو کرے گا وہی اس کے ساتھ ہوگا۔ انسان اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر رہا ہے، لین دین کا معاملہ ہو، بات چیت میں طرز تکلم کا انداز ہو، امر بالمعروف کا معاملہ ہو، نہی عن المنکر کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ آسانیاں کرنے کا معاملہ ہو، سختی کرنے کا معاملہ ہو، جو بھی وہ کرے گا اس کے ساتھ وہی ہوگا۔ لہذا شریعت نے جو احسان کا حکم دیا ہے، بھلائی کا حکم دیا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، لوگوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، یہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہی دیا ہے، اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جزاء وفاقا، برابر کا بدلہ ہے، جیسا کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ قاعدہ ہر باب میں فٹ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، احسان کرنے میں۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ
دوسروں پر شفقت کرتے ہیں، دوسروں سے نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، ان سے رحمت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، رحمان ان لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آئے، ان لوگوں کے ساتھ نرمی کرے گا۔ اور اس کے برعکس من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، دوسروں پر نرمی نہیں کرتا، اس کے ساتھ پھر نرمی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں ہوگا، کہ جو اس نے کیا ہے اس کے ساتھ وہی ہونا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ المسلم کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص کسی دوسرے مسلمان کی ضرورت کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یار فلاں ضرورت مند ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، تو بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ یار اس میرے بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کی حاجت جو بھی اس کو چاہیے چیز وہ اسے مل جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان اللہ فی حاجتہ، تو ہر انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کو بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور پڑے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بندہ میرے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے فکر مند رہتا ہے، تو آج اس کو ضرورت پڑی ہے تو میں اس کی ضرورت کیوں نہ پوری کروں۔ کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور روایت میں فرمایا کہ من ستر مسلمن، جو شخص کسی مسلمان کی پردے داری کرتا ہے، کسی کو دیکھ لیا گناہ میں ملوث، پتہ اس کو چل گیا، لیکن کہا کہ یار نصیحت اس کو کر دیتا ہوں لیکن اس کا راز فاش کیوں کروں، میں پردہ ڈال دوں اس پہ، اس کے عیب کو چھپا دوں، لوگوں سے تذکرہ نہ کروں، تو اس کے اس عمل کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے بھی بڑے پردے ہیں، اگر کھل جائیں تو یہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہے، اس کے بھی بڑے گناہ ہیں، تو لیکن کیونکہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی کوئی لغزش دیکھ کے، کوئی کمزوری دیکھ کے اس کو اچھالتا نہیں ہے، برسر بازار اس کا تذکرہ نہیں کرتا، پردہ ڈال دیتا ہے، اس پہ چھپا دیتا ہے، اس کے اس عمل کا اللہ نے اس کو کیا بدلہ دیا؟ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈال دیتا ہے اور آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا۔ یہ اس کے اس عمل کی جو اس نے کیا ہے وہ جزا ہے، اس کا بدلہ ہے۔ کوئی مسلمان، کوئی انسان تکلیف میں آپ دیکھیں، اس کو اذیت میں دیکھیں، کوشش کریں اس کی اذیت دور کرنے، اگر آپ کے بس میں ہے اس کی تکلیف کو دور کرنا تو۔ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا،
نفس اللہ عنہ قربتاً من قربی یوم القیامہ، جو شخص کسی بھی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے، کوئی پریشانی دور کر دیتا ہے، اس کے دکھوں کا مداوع کر دیتا ہے، اللہ تعالی قیامت والے دن اس شخص کے دکھوں کا مداوع کریں گے۔ جو سب سے بڑی تکلیف میں جب یہ پھنسا ہوگا، پریشان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی تکلیف کم کریں گے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ دنیا میں لوگوں کی تکلیفیں کم کرتا رہا ہے، لوگوں کو تکلیف میں کام آتا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جزا جو ہے جنس العمل سے۔ لوگوں کے ساتھ آپ آسانی کریں گے، لوگوں کی مصیبتوں میں ان کی مدد کریں گے، لوگوں کی حاجتوں کو پوری کریں گے، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، اللہ تعالی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالی ہماری حاجتیں پوری کرے گا، اللہ تعالی ہماری مصیبتیں دور فرمائے گا، اللہ ہماری پریشانیاں حل کرے گا۔ تو یہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ دوسرے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، یہ اپنے لیے کر رہے ہوتے، کہ جس چہرے سے ہم دوسروں سے ملتے ہیں اسی چہرے سے ہم سے ملا جائے گا، اسی کردار سے ہمیں ناپا جائے گا، اسی ترازو پر ہمارا وزن ہوگا، خیر میں بھی اور شر میں بھی۔ شر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تتبع عورت اخیہ المسلم، کچھ لوگوں کو ٹوہ لگانے کی، لوگوں کے راز جاننے کی ایک عادت ہوتی ہے، مشغلہ ہوتا ہے، وہ ہر وقت لگے رہتے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں نے کیا کیا، کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اس کی کمزوری تلاش کرو، اس کا عیب تلاش کرو، اس کا کوئی پوائنٹ میرے ہاتھ میں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تتبع عورت اخیہ المسلم، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، کمزوریاں تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، تتبع اللہ عورتہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ومن تتبع اللہ عورتہ، اور اللہ جس کے عیب کو ظاہر کر دے، یفضحہ ولو کان فی جوف رحلہ، اللہ اس کو رسوا کر کے رہتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی بند کیوں نہ ہو، باہر بھی کیوں نہ نکلے۔ اب یہ اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑا، اس کی کمزوریوں کے پیچھے لگا ہے، اس کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے اس میں بھی بڑے عیب تھے، تو اللہ نے پھر اس کے عیب ظاہر کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا، اور جس کے عیب اللہ ظاہر کرنا شروع ہو جائے تو اس کی رسوائی میں پھر کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، گھر کے اندر بھی بند ہوگا، کمرے کے اندر بھی بیٹھا ہوگا، اللہ اسے ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ لین دین کا معاملہ ہے، اور ہمارے بازاروں میں یہ آج کل عام ہے، جیب میں پیسہ ہوتا ہے، چیز خریدی ہوئی ہے، قیمت دینی ہے، قرض دینا ہے، دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا،
پیسہ ہوتا ہے اپنے پاس، کل جب آپ اللہ کے سامنے ہوں گے اور اللہ آپ کو جہنم میں ڈال دے، آپ اللہ سے نکلنے کی درخواست کریں، اللہ کہیں آپ کل آ جانا، پرسوں آ جانا، کیونکہ الجزاء من جنس العمل، جو کریں گے آپ کے ساتھ وہی ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، ہوتے ہوئے نہ ادا کرنا جو آپ پر فرض ہے، آپ نے دینا ہے، اس کی قیمت ادا کرنی ہے، ہوتے ہوئے نہ دینا، ٹال مٹول کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو کل کو جب اللہ سے آپ ثواب لینے جائیں، اللہ تعالیٰ کہیں کہ جاؤ کل آ جانا، پرسوں آ جانا، پھر آپ کیا کریں گے؟ لہذا معاملہ اپنا لوگوں کے ساتھ وہی کریں جو آپ پسند کرتے ہیں، آپ جو برداشت کر سکتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے ہاں بھی یہ مثال عام بیان کی جاتی ہے کہ اتنا کرو جتنا سہ سکو۔ تو عمل کے مطابق جزا ہے۔ ایک حدیث میں ایک سابقہ امتوں میں سے ایک شخص کا تذکرہ ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو دنیا میں اس کا کوئی اور عمل کوئی قابل ذکر نہیں تھا، صرف ایک عمل تھا اس کا کہ لین دین کے معاملے میں اگر کوئی تنگ دست ہوتا تو اس کو مہلت دے دیتا، کوئی بات نہیں، آج نہیں دے سکتے کل دے دینا، کل نہیں دے سکتے پرسوں دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالات کی تنگی کسی پر بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، مہلت دے دیتا تھا تنگ دست کو، اور جس کو دیکھتا تھا کہ یہ دے نہیں پائے گا اس کو معاف کر دیتا تھا۔ جب روح قبض ہوئی، اللہ کے سامنے پیش ہوا، فرشتے نے کہا کوئی اچھائی ہے تمہارے پاس؟ کہتے کوئی اچھائی نہیں ہے۔ کہا سوچو کچھ تو کیا ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ بس ایک کام کرتا تھا کہ لوگوں کو میں جب قرض دیتا تھا یا ان سے لینا ہوتا تھا تو تنگ دست ہوتے تھے تو ان کو مہلت دے دیتا تھا، اور اگر بالکل ہی کوئی لاچار ہوتے تھے تو ان کو معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں تو اس عمل کا زیادہ حقدار ہوں، آج تم میرے پاس آئے ہو، تم تنگ دست ہو، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، تو میں تمہیں کیوں نہ معاف کر دوں؟ تو اللہ نے اس کے اسی عمل کو دیکھتے ہوئے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ جو عمل ہے اس کی جزا ویسی ہے۔ عبادتوں میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو بھول گئے اللہ ان کو بھول گیا۔ اللہ کو یاد رکھنا ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، مجھے بھول جاؤ گے میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، تنہائیوں میں مجھے یاد کرو گے میں تنہائیوں میں تمہیں یاد کروں۔ من ذکرنی فی ملأ، محفلوں میں مجھے یاد کرو گے ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، میں ایسی محفلوں میں تمہارا تذکرہ کروں گا جو دنیا کی محفلوں سے بہت اچھی محفل ہے، بہت خیر اور برکت والی محفل ہے۔ محفلوں میں میرا تذکرہ کرو گے تو میں اپنی محفلوں میں
تمہارا تذکرہ کروں گا۔ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ باعا، ایک بالشت میری طرف آؤ گے، ایک ہاتھ تمہاری طرف آؤ گے، ایک ہاتھ میری طرف آؤ گے، دو ہاتھ تمہاری طرف آؤں گا، چل کر میرے پاس آؤ گے، دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا۔ عمل کے مطابق جزا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور لیتے وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے ادا کرنا ہے، جب بھی اللہ نے موقع دیا، میرے پاس سہولت ہوئی، میں پہلی فرصت میں یہ قرض ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اد اللہ عنہ، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے ادا کرنے کی، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے انتظام کروا دیتا ہے کہ اس قرض سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ اور جو یہ نیت کر کے قرض لیتا ہے کہ میں نے دینا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے اس کو، پھر وہ کبھی نہیں دے پاتا، کبھی اس کے پاس توفیق نہیں ہوتی۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ اپنے ایک ایک عمل کا حساب انسان کرتا رہے اور اپنے ایک ایک کردار کا انسان جائزہ لیتا رہے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ کل میرے ساتھ یہ سلوک ہونا ہے، کل اسی طریقے کے ساتھ معاملات میرے ساتھ ہوں گے، لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کریں، اللہ آپ کے ساتھ آسانیاں پیدا کرے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کریں، اللہ آپ کی تکلیفوں کو دور کرے گا، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ آپ کو یاد کرے گا، اللہ کو محفلوں میں یاد کریں، اللہ فرشتوں کی محفلوں میں آپ کو یاد کرے گا۔ جیسا کریں گے ایسا ہی نتیجہ انسان کو بھگتنا پڑے گا۔ توحید کے بارے میں بھی حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک منادی آواز لگائے گا کہ جو شخص جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جائے۔ جو سورج کے پجاری ہوں گے سورج کے پیچھے، جو چاند کے پجاری ہیں وہ چاند کے پیچھے، جو طاغوت کے پجاری ہیں وہ طاغوت کے پیچھے، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے وہ اللہ کے پیچھے۔ انہی عملوں کا نتیجہ ہم نے بھگتنا ہے، جو ہم نے بونا ہے وہی ہم نے کاٹنا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر وہ خیر کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہماری بھی بھلائی ہو، دنیا میں اور آخرت میں، اور لوگوں کی بھی بھلائی ہو، اور ہمیں اللہ کے ساتھ بھی وہ معاملہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے جو جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں سے عزت کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے کہتا ہے جاؤ انہی سے عزت لے دو،
اور جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو خود بخود اس سے راضی کرتا ہے۔ جو لہذا ہر مسلمان کا ہم اور غم اللہ کی رضا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ تعاون۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امراء کے لیے، ان ذمہ داران کے لیے آپ نے ایک دعا کی، کہا کہ اللہ میری امت میں جس کو بھی تو میری امت کے کسی فرد کا ذمہ دار بنائے، اگر وہ ان کے ساتھ نرمی کرتا ہے، اللہ تو اس کے ساتھ نرمی کر، اس کے ساتھ حساب و کتاب میں نرمی کر، اور اگر وہ سختی کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ تو سختی کر، ان کو پریشان کرتا ہے اللہ تو اس کو پریشان کر۔ تو یہ جو پریشانیاں ہیں، سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ ہمارا اپنا بویا ہوا بیج ہے جس کو ہم کاٹتے، یہ ہمارا اپنا لگایا ہوا ہے۔ رفق ہوگا، اللہ رفق کے ساتھ ہمارا معاملہ کرے گا۔ شقوت، سختی جو لوگوں کو رسوا کرنے پر تل جاتا ہے، اللہ اس کو بیچ چوراہے میں رسوا کرتا ہے۔ یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعائیں ہیں۔ تو لہٰذا ہر انسان کو اپنے عمل کا احتساب کرنا چاہیے کہ اس کے عمل میں کیا کوئی سختی ہے، کیا لوگوں کی توہین کرتا ہے، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو اس کو پھر فکر مند ہونا چاہیے کہ کل کو میرے بھی عیب کھلیں گے اور میرے ساتھ بھی سختی ہوگی اور مجھے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔